ایک مومن مومنہ کی صحت یابی کے لیے، سید عباس صاحب کی دعا صحت کے لیے، انشاءاللہ تمام مومنین کی وسعت رزق کے لیے اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے مولا امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وهو خیر معین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین۔ دعا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، جميعا نعرہ صلوات اللهم صل على محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سورہ زخرف کی آیت ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں اب تک پڑھی ہے، لیکن ترجمہ اس کا واضح طور پر نہیں آ پایا تھا۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق ہے سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی سے، اور ہم نے اصل میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس وقت کہ جب ہم نے جناب امیر کا وہ خطبہ جو حضور کے فضائل پر تھا آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر سلسلہ اہل بیت علیہ السلام میں دیکھیں تو یہ آیت خود حضور چونکہ شجرہ طیبہ کی جڑ ہیں، حضور خود شجرہ طیبہ کے سلسلے میں انا اصل، حضور نے فرمایا کہ اس پورے سلسلے کی اصل میں ہوں، جو کچھ ہے وہ حضور سے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد، یہ قرآن کی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 81، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ قل ان کان للرحمن ولد، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، یعنی خدائے سبحان کا اگر کوئی ہوتی اولاد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو عبادت گزاروں میں میں سب سے پہلے ہوں۔ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، اور ممبر پر چکے ہوں لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں معنی پیش کیے جائیں آپ کے سامنے۔ یعنی خود علماء مفسرین مترجمین نے دو معنی لیے ہیں اس آیت کے۔ لٹرل میننگ تو یہی ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان یعنی خدا کی کوئی ولد کوئی اولاد ہے، فانا تو پس میں اول العابدین، میں عبادت گزاروں میں سب سے پہلا ہوں، میں بندوں میں عابدین عبادت گزار بندوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اس کے دو ترجمے اس طرح سے ہیں کہ پہلا ترجمہ کہ اے عیسائیوں، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی اولاد ہیں تو یاد رکھو وہ خدا کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کا سب سے پہلا بندہ تو میں ہوں۔
یعنی عیسیٰ نہ ہوتے پھر تو میں ہوتا، اور ہمارے پھر عیسیٰ نہ ہوتے، اللہ کی اولاد میں عیسیٰ نہ ہوتے پھر میں ہوتا۔ اچھا یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، ہر اس بات سے جس میں یہ مشرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ کا سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور بات پیش کرتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد اس آیت کو اور لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر قرآن کریم کی آیت آپ کے ذہن میں سورہ انبیاء کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ خدا کے واحد ہونے پر یہ ایک آیت، اس میں پورا برہان سنخیت موجود ہے، اس میں خدا کے واحد ہونے پر یہ آیت ہے۔ خدا کے واحد ہونے پر ایک ہے وجود خدا، ایک ہے توحید خدا، یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ پہلے وجود تو ثابت ہو، پھر توحید ثابت ہوگی، یعنی پہلے یہ ثابت ہو کہ ہے، پھر یہ کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ خود جو وجود خدا ہے اس پر قرآن نے کوئی زیادہ بات نہیں کی ہے، اتنا بدیہی ہے، یعنی اتنا روشن ہے اور اتنا کلیئر ہے کہ اس پر الگ سے کوئی بات میں ڈیٹیل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ خدا ایک ہے، احد ہے وہ۔ یہ ہوا کی ضمیر ہے عربی زبان میں، یہ ضمیر پلٹتی ہے کہیں، یہ ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے تو اس سے پہلے کوئی لفظ ہی نہیں لکھا کہ ہوا کی طرف اس طرف جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ڈائریکٹ بات وہ سے شروع۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں وہ صاحب کیسے ہیں، بات ہی میں ساتھ شروع کروں، وہ صاحب کیسے ہیں، آپ کہیں گے کون سے صاحب؟ وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ احد ہے۔ وہ پہلے کیوں کہا وہ؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ وہ تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی کا نام آ چکا ہو پھر آپ کہیں وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ سوال کیا ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہوا سے ڈائریکٹ بات کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ پہلے کسی کا ذکر ہو اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب وہ صاحب۔ یہ تو نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو کوئی آیت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل نیا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، پہلی آیت ہے یہ تو یہ ہوا کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ہوا اشارہ ہے در حقیقت ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف۔ دیکھو وہ جو تم اپنی فطرت میں محسوس کرتے ہو کہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے خالق اتنی بڑی کائنات کا، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ احد ہے۔ لہذا اللہ نے وجود خدا کو خود ہماری عقل پر اور فطرت پر چھوڑ دیا ہے کہ کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو اتنی لاجیکل بات ہے اور اتنی مطلب اتنی سامنے کی بات ہے، اس پر الگ سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں اپنی کار میں اور اللہ نہ کرے کسی نے آ کے پیچھے سے مار دیا اور میں آپ کی کار کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، میں نے بولا نہیں مارا ہے کسی نے پیچھے سے، میں آپ کے سامنے ہزار برہان پیش کر دوں دلیلوں کے منطقی کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، آپ کہیں گے نہیں میں نے خود محسوس کیا ہے کہ کوئی ہے۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دیکھیں اسی مثال میں اگر آپ آگے انشاءاللہ کیچ کر سکیں، آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مارا تو ہے کسی نے، وہ ایک کار نے مارا ہے یا دو نے، وہ دیکھنا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، کوئی نہ کوئی ہے، اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، بالکل ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کے ایک طرح سے کوئی شور مچائیے وہ فوراً تھوڑا سا گردن گھمائے گا۔ کیا یہ بچہ کسی کلاس میں گیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کہیں سے مجھے آواز آئے تو مجھے گردن گھمانی ہے؟ اللہ نے اتنا بلٹ ان رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک اثر ہے تو اس کا مؤثر ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سا ایک سلوات بھیجیے تو میں تھوڑا بات آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ بلٹ ان ہے ہمارے اندر، یہ فکس ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بچے سے آپ لاکھ قسمیں کھاتے رہیے کہ بیٹا کوئی آواز نہیں آئی، لیکن نہیں، اس کی فطرت میں ہے کہ اگر کوئی ہے تو آواز آئی، یعنی آواز آئی کوئی ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا وجود تو ہے، اسی خاطر ہے کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ رسول اگر آپ ان سے پوچھ لیں بھلا ان سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، اے رسول اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، لیقولن اللہ، یہ سب کے سب کہیں گے یقیناً اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ مشرک کیوں ہیں پھر؟
مشرک اس لیے ہیں کہ یہ مانتے تو ہیں اللہ کو، کہتے ہیں یہ بت ہمارا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. قرآن میں ہے یہ شفیع ہے، قرآن میں آیت ہے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. جو منکران وسیلہ نے اس آیت کو کوٹ بھی کیا ہے کہ دیکھیں شیعوں میں اور ان میں کیا فرق رہا، پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہے اور یہ وسیلہ ہے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں سوال کریٹ ہو گیا نا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وسیلہ ہیں. اچھا دوسری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو ایک طرف وسیلہ کنڈیم ہو گیا، ایک طرف اللہ خود کہہ رہا ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ نے تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، بنانے کے لیے نہیں کہا ہے. بنا دینا الگ بات ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ صلی کہ بناؤں گا تو میں، تلاش کرو، تم خود بنا کے نہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک. اچھا بات ایک کے بعد ایک چین نکلتی چلی گئی. یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یہ ہے وجود خدا پر آیت نہیں، توحید خدا پر آیت ہے. یہ خدا کے ایک ہونے پر، ایک سے زیادہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. کیسے؟ اس آیت میں برہان کیا چھپا ہوا ہے، دلیل کیا چھپی ہوئی اس آیت میں؟ یہ بزرگ جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے گزارش کروں. یعنی کیا مطلب دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا؟ مولانا میری سمجھ میں نہیں آتا، بتائیے کیسے فساد ہو جاتا؟ ایسے فساد ہو جاتا. آپ ایک سمپل مثال دیتا ہوں. آپ 4 بچوں کو لیجیے اور اس سے کہیں کہ پینٹنگ بنائیں گے. پینٹنگ میں ایک پرندہ بنائیں. پرندے میں ایک بچے سے کہیے کہ وہ اس کی چونچ بنائے، ایک اس کا سر بنائے، ایک دھڑ بنائے، ایک پیر بنائے. اور بنانے کے بعد وہ جب اپنی اپنی پینٹنگ لے آئیں تو ان کو کہیں جوڑو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے چونچ اپنے حساب سے بنائی ہے، اس نے سر اپنے حساب سے بنایا، دھڑ اپنے حساب سے، پیر اپنے حساب سے. سنکرونائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ فساد ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں بنے گا پرندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو زمین اور آسمان میں اگر الگ الگ نظام چل رہے ہوتے ہیں، زمین کا نظام آسمان سے نہیں ملتا، آسمان کا نظام زمین سے نہیں ملتا، معاملہ آگے پیچھے چلتا رہتا. ایک سوال، کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب آپس میں مشورہ کر لے تو مشورہ کر کے بنا لیں. مشورہ کر کے بنانے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ مشورہ کر کے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا محتاج ہے، یہ اس کا محتاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ برہان اسٹیبلش ہو رہا ہے. مشورہ کر لیجیے ٹھیک ہے، لیکن پھر محتاج ہے، مستقل نہیں ہے پھر. اور اگر وہ چاہے تو کہے کہ نہیں میں نہیں مان رہا، تو مستقل نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں سنکرونائزیشن ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ایک 4 بچوں کی ٹیم ہے، لیڈر ایک اور ان کے اوپر ہے، تو پھر وہی بات ہماری بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے فرشتوں کا نظام رکھا ہے، حکم تو اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر الگ الگ خدائی نظام چل رہے ہوتے تو پھر آپس میں فساد کولیپس ہو جاتا معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا میں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ یہ ایک توحید اس پہ بھی ہونی چاہیے مجلس سے، لیکن اس میں ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا ایک درسی اسٹائل ہو جائے گا پھر اگر میں اس پہ اور بات کرتا چلا جاؤں گا. ورنہ اللہ نے ہر چیز میں ایک مناسبت رکھی ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا. مثلا اللہ نے ہوا میں اور نوسٹرلز میں ایک مناسبت رکھی ہوئی کہ جب آپ سانس لیں تو یہ اسے قبول کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک کا بنانے والا اور ہوا کا بنانے والا ایک ہے. ان کا آپس میں کوآرڈینیشن اس طرح سے ہے دونوں کا، ہوا کا ہونا. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، زبان کا بنانے والا کھانے کا بنانے والا ایک ہے. یہ ہر چیز میں آپ کو ایک ربط نظر آئے گا. یہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ برہان تنظیم جسے کہتے ہیں. تنظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک اسٹرکچر ایسا لگتا ہے ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی ایک ہے جو سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کی منشا سے چل رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک درس کا انداز ہوتا ہے، پھر ایک مجلس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا. یہ جو آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا، اللہ نے اپنے لیے آیت کیوں نازل فرمائی تھی کہ اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا؟ یہ آیت کا شان نزول کیا، ضرورت کیا ہوئی تھی؟ یہ میں آپ کو تقریباً 900 سال پرانی کتاب سے سنا رہا ہوں. یہ بات ہمارے مذہب میں 900 سال ایک پرانی کتاب ہے، کتاب المناقب اس کا نام ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ روایت ہے
آپ یہ روایت بہت سنی ہے، اکثر تھوڑا سا چونکہ ہم اپنے آپ کو اس روایت سے قریب نہیں سمجھتے، لہٰذا ممبر سے بھی اتنی بیان نہیں ہوتی، لیکن سنی سب نے سیدہ سلام علیہ کے بارے میں. اور ایک بی بی کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا روایت کہ قریش کے قبیلے میں ایک کسی خاتون نے جو ایک بہت حیثیت کی حامل تھی، انہوں نے چوری کی، ٹھیک. اور جب حضور نے حد جاری کرنا چاہی تو کچھ لوگ آ گئے سفارش کرنے کے لیے، اور حضور نے ایک جملہ فرمایا، یہ تقریباً آپ نے سنا ہے. اس کا نام بھی فاطمہ تھا جس نے چوری کی تھی، اس قریش کی خاتون کا نام یہ تھا. حضور نے ایک جملہ کہا، میں پورا نہیں کہوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، کیونکہ شدت عدالت کو ظاہر کرنا چاہتا، ظاہر ہے کہ کائنات کے لیڈر ہیں حضور، یہاں پر کوئی اگر کوئی جرم کر کے آ جائے تو چاہے کتنے ہی بڑے خاندان کا ہو، کتنے بڑے قبیلے کا، حضور کو تو اسٹیبلش کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے جملہ فرمایا تاکہ بعد میں کسی کوشچن کی گنجائش ہی نہ رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گربے کشتن روز اول، پہلے دن بلی کو مارو. سنا ہوا نا یہ تو، ٹھیک. جو بزرگ ہیں انہوں نے تو سنا ہی ہوگا میرے خیال میں، جوانوں تک پہنچ جائے گا آہستہ آہستہ، جب وہ خود بزرگ ہو جائیں گے تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو حضور نے پہلے ہی دن پالیسی، تاکہ بعد میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، بعد میں بار بار لوگ الگ الگ واقعے میں نہ آتے رہیں، اس کی سفارش لے کر یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو پھر آگے پورا جملہ کہا. وہ تو حضور تھے، باپ تھے، وہ کہہ سکتے تھے، میں آپ کے سامنے خالی اشارہ کر رہا ہوں. جب یہ جملہ، اب میں اس جو کتاب سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مناقب شہر ابن عاشوب سے، جب یہ جملہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تک پہنچا تو بہرحال حضور نے درس کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح و تبلیغ کے لیے جملہ کہا تھا، لیکن دل پر ایک بات آئی کہ میرے نام سے ایک مثال گئی معاشرے میں، ایسی مثال میرے نام سے چلی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہزادی کونین کی دلجوئی کے لیے ایک آیت نازل فرمائی تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے. آیت کیا نازل فرمائی؟ حضور کو مخاطب کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال کو حبط کر لیں گے. معذوری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ایک مثال دی حضور کے لیے، کہا جو کائنات کا سب سے بڑا موحد ہو، جو انبیاء کا بھی سردار ہو، جس کا کام ہی اصل میں توحید کو پہنچانا ہو، کہاں شرک کی گنجائش کو تصور بھی ہو سکتی ہے. لیکن مثال دی تاکہ جب یہ آیت نازل ہو تو لوگ یہ سمجھ جائیں کہ سیدہ کے لیے مثال دی گئی تھی. جیسے ہم اپنے حبیب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا تو اعمال حبط ہو جائیں گے، اسے مثال تک لینا فقط، ٹھیک ہے. شدت عدالت کو بیان کرنے کے لیے وہ کہا گیا تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور ان کا دل کچھ رنجیدہ ہوا اللہ کہ گویا حضور کے نام سے یہ بات ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو اعمال حبط ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر سے اصلاح لیا، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی اب میں پورے جملہ مکمل کروں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جیسے زمین و آسمان میں دو خداؤں کا وجود ممکن نہیں، ویسے ہی محمد مصطفیٰ سے شرک ممکن نہیں، اور جیسے ہی محمد مصطفیٰ سے شرک ممکن نہیں ویسے ہی فاطمہ زہرا سے کوئی خطا ممکن نہیں. صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی عظمت سید کونین پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں انشاءاللہ. محمد پہنچ رہی. تو آئیے اب اس پہلی آیت پر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، سورہ زخرف کی. حضور نے فرمایا قرآن کریم میں کہ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہیے، کیا کہا؟ ان کان الرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں پہلا عابد ہوں. یعنی عیسیٰ نہ ہوتے پھر میں اللہ کی اولاد میں سے ہوتا. ایک اور ترجمہ اس کا ممکن ہے،
ایک اور ترجمہ اس کا یہ ممکن ہے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، تو میں اس کا پہلے عبادت گزار ہوتا. یعنی تم انہیں خدا مان رہے ہو، میں اس کا پہلے عبادت گزار ہوں. اگر کوئی ہوتی، اگر ممکن نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہوتی، ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا وانا اول العابدین. لہذا اب اس ترتیب سے آگے چلیے گا. تو اول العابدین ہے حضور، یہ خود اس بات کی دلیل ہے. آپ سوال کیجئے آدم عابد ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کون مسلمان کہے گا حضرت آدم عابد نہیں ہے؟ عابد یقیناً ہے، عبادت کرنے والے ہیں. حضور ہیں اول العابدین. اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ حضور کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے ہے، ورنہ اس آیت کے کیا کریں گے آپ؟ ملائکہ عابدین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. حضور اول العابدین ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام یہ رکھا کہ ظاہر ہے کہ چونکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آنا تھا، لہذا ایک سسٹم رکھا اللہ نے. اس سسٹم کے تحت تشریف لائے. اور کل میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا تھا جو پوری نہیں سنا سکا تھا. آج اس کو سنا کر شاید اس طرح کہ اسی کے درمیان کچھ باتیں آتی رہیں اور ہمارا وقت اختتام تک پہنچ جائے. کہ حضور نے فرمایا اے علی کچھ امتیاز ایسے آپ کو عطا ہوئے جو مجھ سمیت کسی کو عطا نہیں ہوئے. اس میں سے پہلی بات کل عرض کی تھی کہ آپ کی تشریف آوری خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کل بات گزارش کر چکا ہوں. ایک بات اور کہہ دوں تاکہ جوش ولا میں کچھ اور اضافہ ہو جائے کہ جب علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، باہر آئے، آگوش مادر سے آگوش رسالت میں آئے، علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ علی نے قرآن پڑھ لیا تو یہ کیا بات کر لیتے ہیں شیعہ حضرات کہ علی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. حضور کے بارے میں بھی جو نہیں کہتے وہ علی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ علی نے قرآن پڑھ لیا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہے. میل کے محمد والے محمد بلند در سلام اللہم صلی یہ بات اس لیے آنا ضروری ہے کہ آپ جاگتے رہیں، میرے ساتھ چلتے رہیں. جا رہے ہیں آپ حضرات ورکنگ ڈے سے آتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ذکر امام حسین السلام کی، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کو جوش ایمانی کے ساتھ تو یہاں سے جاتے ہی ہیں، لیکن تر و تازہ ہو کر یہاں سے جائیں انشاءاللہ سے مولا کے ذکر کے صدقے میں. فرمایا پہلی بات، 4 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ابھی تو پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کعبے میں تشریف لائے. دوسرا فرمایا اے علی آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اللہ اکبر. یہ مقام اور احترام اور کسی کا نہیں. آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں، اگر ہو سکا تو کل انشاءاللہ عرض کروں گا. جو علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کا ازدواج ہے اس کی ایک زمینی کیفیت ہے، ایک آسمانی کیفیت ہے. جو آسمانی کیفیت ہے اس میں 10 خطبے ہیں. 10 خطبے ہیں جو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ازدواج پر آسمانوں پر ہوئے ہیں. 10 خطبے. ٹھیک ہے. چلے پوری تفصیل تو نہیں لیکن 10 خطبے کے بارے میں. پہلے آسمان پر اسماعیل نے دیا، اسماعیل فرشتہ. دوسرے پر سرسائیل نے خطبہ دیا. تیسرے آسمان پر دردائیل نے دیا. چوتھے آسمان پر راحیل نے دیا. 5ویں آسمان پر منصور نے دیا. 6ٹھے آسمان پر اسرافیل نے دیا. 7ویں آسمان پر جبرائیل نے دیا. جنت میں رضوان نے دیا. مصطفیٰ نے فرش پر دیا. خدا نے عرش پر دیا. جی. اللہ صلی علی محمد و محمد. اور مولا کے فضل و کرم سے اس میں خطبے جو مجھے یاد بھی ہیں وہ تو میں انشاءاللہ کل کچھ خطبے آپ کو سناؤں گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کل کا. فرمایا آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. علی آپ کی زوجہ. یہ افتخار کسی کو حاصل نہیں ہو سکا. اسی سے تیسرا افتخار بیان فرمایا. فرمایا اے علی آپ کے سسر خاتم النبیین ہے. یہ شرف ہے امیر المومنین کا جو خود رسول اللہ کے پاس گویا اس لیے نہیں کہ حضور کے، تو فرمایا کہ آپ کے جو سسر ہے وہ ہے خاتم النبیین. اور چوتھی بات یہ بھی بڑی اہم ہے. فرمایا آپ اے علی آپ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں. ٹھیک. حضرت جناب ختمی مرتبت وہ باپ کی طرف سے تو ہاشمی ہے، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، لیکن والدہ گرامی کی طرف سے آمنہ بنت وہب، ان کا بہت بڑا مقام ہے لیکن وہ ہاشمیہ نہیں ہے. لیکن جناب امیر باپ ابو طالب کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں فاطمہ بنت اسد ہاشمی.
اچھا ہاشمی ہونا یا کسی خاص نسل سے ہونا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ابھی ایک جملے میں سامنے آ جائے گا. حضور نے فرمایا اے علی اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب میں سے ہوتی تو کوئی ایک بھی بزدل نہ ہوتا، سب کے سب شجاع ہوتے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ مل کے یا علی مدد. سب کے سب یہ خون ابو طالب علیہ السلام کا اثر ہے. علی کو شجاعت ورثے میں ملی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ذوالفقار حیدری کی جو شجاعت ہے وہ شجاعت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عطا فرمائی تو پھر وہ نور علی نور ہے، لیکن شجاعت علی کے پاس ورثے میں ہے. ٹھیک ہے، تب اور ورثے میں شجاعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ خود غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وجود اس بات کی دلیل ہے. روایت آپ کے ذہن میں کہ اس خاندان کو تلاش کرو جو شجاعت میں مشہور ہو. اس لیے کہ علی چاہتے تھے کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو میری جانب سے شجاعت لے کر آئے اور ماں کی جانب سے بھی لے کر آئے. ٹھیک ہے نا، لہٰذا ماں باپ کا جو اثر ہے وہ عباس ابن علی ابن ابی طالب میں جمع ہو گیا. جبکہ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، تھوڑا سا دور ہو منزل مصائب سے لیکن سنیے گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ عباس جتنا کربلا معلّہ میں دنیا کے سامنے آئے وہ تو فقط شیر ام البنین کا اثر تھا، ابھی خون حیدر کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا تھا. ام البنین سلام اللہ علیہا جب وہ ازدواج کر کے تشریف لے گئیں جناب امیر کے پاس، جناب امیر سے فرمایا کہ دنیا مجھے آپ کی زوجہ کہے گی لیکن میں آپ کی کنیز بن کر یہاں آئی ہوں. اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی جا کر فرمایا کہ دنیا مجھے آپ کی ویسے ماں کہے گی لیکن میں یہاں ماں بن کر نہیں ہے، میں خود میرے لیے افتخار اور شرف یہ ہے کہ میں آپ کی کنیز اور خادمہ بن کر یہاں پر آئی ہوں. سبحان اللہ، ماں نے اپنے آپ کو خادمہ اور کنیز کہا جیسے دنیا ماں کہہ سکتی تھی. اور ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب 9 محرم کی باتیں عمر سعد لائن اور امام حسین السلام کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے کربلا میں جنگ کے سلسلے میں، اور دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ فقط جو امام حسین السلام اور یہاں سے عمر سعد جو لشکر کے جو سردار ہیں اپنے اپنے لشکر وہ آئیں گے. ہاں فقط اگر بیٹے کو لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. عمر سعد کا بھی بیٹا تھا اس کے ساتھ. امام حسین السلام نے علی اکبر علیہ السلام کو لیا. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو لیا، جانے لگے، وہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر آنے لگا تو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا امام حسین کے. اور امام حسین نے فرمایا کہ عباس ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ فقط بیٹے کو لے کے جانا ہے. کہ مولا وہ دیکھیے گا عمر سعد کا غلام بھی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ بھی تو آ رہا ہے. ماں نے اپنے آپ کو امامت کی کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو ہمیشہ امامت کے لیے غلام کہا. تو یہ خون ہے، حیدر کا اثر نہیں، وہ تو ابھی شیر ام البنین کا کوئی اثر تھا. یہ تو سبحان اللہ. پروردگار عالم مولا غازی ابوالفضل عباس السلام کے صدقے میں جو بے اولاد مومنین ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرمائے. غازی ابوالفضل عباس السلام کے نام پر ایک مل کے تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے اجتماع صلوات بھیجے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. آنکھوں سے جو غازی کا روضہ نظر آتا ہے اور دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے. اور یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے. جناب امیر کے لیے کیا فرمایا؟ آپ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی. ٹھیک ہے، یہ جناب امیر کا امتیاز ہے. اس سلسلے میں پورے سلسلے امامت کو دیکھیے گا، فقط ارے امام حسن امام حسین علیہ السلام تو ہیں، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد آئمہ کو دیکھیے. آئمہ علیہ السلام کی جو مادر ہائے گرامی ہے نا، اور چوتھے امام کی شہادت کا دن گزرا ہے، ان سب کی مادر ہائے گرامی دنیا کے مختلف علاقوں سے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے، دنیا کے الگ الگ علاقوں سے. چوتھے امام کی والدہ گرامی بی بی شہر بانو، تعلق ان کا ایران سے آپ جانتے ہیں. نوشہروان جو بادشاہ ہے اس کی نسل سے بادشاہ یزدجرد کی پوتی ہیں یا اسی کی سلسلے میں بیٹی ہیں یا پوتی ہیں. بہرحال حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 اچھے اور خوب افراد کے زمانے میں پیدا کیا ہے. یہ حضور جبکہ وہ جن 2 کا ذکر کیا ان دونوں میں بظاہر مسلمان نہیں تھے. وہ ایک حاتم طائی کا ذکر فرمایا، ایک نوشہروان عادل کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں تھے. سخاوت بھی اسلام کو پسند ہے اور عدالت بھی. تو بی بی شہر بانو کا تعلق ایران سے.
چوتھے امام کی والدہ بی بی شہربانو، ان کا تعلق ایران سے. چھٹے امام کی والدہ گرامی بی بی ام فروا، ٹھیک ہے، وہ بھی عجمی ہے، بادشاہ یزد کی پوتی ہیں وہ بھی. ساتویں امام کی والدہ گرامی بی بی حمیدہ خاتون، وہ ایجپشن ہے، مصر سے تعلق ہے. آٹھویں امام کی والدہ گرامی بی بی تکتم خاتون، ان کا تعلق موروکو سے. نویں امام کی والدہ گرامی بی بی سمینہ خاتون، وہ ایسٹرن رومن امپائر سے. دسویں امام کی والدہ گرامی بی بی سمانہ خاتون، وہ نارتھ ویسٹ افریقہ سے. گیارہویں امام کی والدہ گرامی بی بی حدیثہ خاتون، وہ بھی عجمی ہے، عجم سے تعلق ہے. حضرت حجت کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون، ان کا تعلق قیصر روم کی پوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے نظام کیوں رکھا تھا؟ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا تعلق دنیا کے ہر علاقے کے خاندان سے جڑ جائے. اس خاطر ہے کہ آپ کو سید ساری دنیا میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کا نظام یہ تھا کہ جو سادات کا خانوادہ ہے وہ ہر جگہ پھیلے دنیا کے ہر علاقے میں. لہذا آپ کو افریقہ سے لے کر، یورپ سے لے کر، امریکہ سے لے کر، مڈل ایسٹ سے لے کر، فار ایسٹ ایشیا سے لے کر آسٹریلیا تک ہر جگہ آپ کو سادات بہرحال نظر آئیں گے. کوئی اور فیملی ہو یا نا، سادات ہیں. گویا سورہ کوثر کی عملی تفسیر بھی پوری ہو رہی تھی. پہنچ رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو نسل کثیر عنایت فرمائیں گے. یہ نسل کثیر اللہ نے اہتمام ایسے فرمایا کہ کسی کو نارتھ ویسٹ افریقہ سے بلایا، کسی کو ایسٹرن رومن امپائر سے، کوئی ایجپٹ سے، کوئی موروکو سے، کوئی ایران سے. یہ اللہ نے نظام رکھا. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہر وہ پاکیزہ ترین خاتون جو اس بات کی اہلیت رکھتی تھیں کہ نور امامت کو تحمل کر سکیں، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے سے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا کہ انہیں امام کے گھر میں پہنچایا. جسے سمجھ میں آیا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. خاندان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں مد نظر رکھا، تقویٰ کو مد نظر رکھا کہ اپنے علاقے میں. اور خود خاص طور پر بی بی شہربانو، کیونکہ ورنہ تو ہر امام کی والدہ گرامی بات ہو سکتی ہے. عشرے کا موضوع بھی بڑا اچھا موضوع ہے کہ ہر امام کی والدہ گرامی پر ایک ایک تقریر کی جائے. لیکن بی بی شہربانو جو کہ آج امام کی شہادت کا دن گزرا ہے، وہ بھی ایران، جب یہ خلافت دوم کی بات ہے، جب ایران فتح کیا گیا اور وہاں سے غلام اور کنیزوں کو لے آیا گیا اور مدینہ منورہ پہنچے، اور دو بی بی شہربانو کی ایک اور بہن تھی، وہ بھی ساتھ میں تھی. تو یہ تو بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی، سنیے گا، مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ایران سے کچھ خواتین آئی ہیں جو حسن و جمال میں بے مثال ہیں. لہٰذا مدینہ کی خواتین، کم از کم یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، خواتین ایک ہجوم لگا کر گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کون سی خواتین کو قیدی بنا کے لایا گیا. تو لہٰذا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے. یہاں تک کہ بی بی شہربانو بھی وہاں موجود تھیں. خلیفہ دوم جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ظاہر ہے کہ وہ خواتین وہاں سے آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ بھئی کون سی خاتون ہے، بادشاہ کس بادشاہ کی بیٹی ہے. جناب امیر وہاں موجود تھے اور جناب امیر نے فرمایا کہ اچھا، جیسے ہی انہوں نے ایک کام کرنا چاہا تو بی بی شہربانو نے فارسی زبان میں کچھ کہا جس سے انہیں غصہ آیا تاریخ میں، اور یہ سمجھے کہ مجھے دشنام دیا جا رہا ہے، فارسی زبان میں کچھ برا کہا جا رہا ہے. تو مولا کائنات نے اس وقت، انہوں نے غصے میں کچھ جواب دینا چاہا، مولا کائنات نے روک دیا اور کہا کہ تمہیں کیا خبر کہ انہوں نے فارسی میں کیا کہا ہے؟ تم جانتے ہو فارسی؟ تمہیں کیا خبر فارسی میں کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام رضا علیہ السلام جب پہنچے تھے نا مشہد، جو آج مشہد کہلاتا ہے، اس وقت خراسان، جب وہاں پہنچے تو ایک ایرانی آیا اور اس نے بڑی ٹوٹی پوٹی عربی میں بڑی مشکل سے امام کو بات سمجھانے کی کوشش کی. عربی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا امام تو آ رہے ہیں مدینہ سے، امام کیا جانے. امام کو اس نے عربی میں کچھ کہہ کے سمجھانے کی، جیسے ہم سمجھاتے ہیں ادھر ادھر اپنی کام چلانے کے لیے کچھ، تو اس نے کہا کچھ. امام نے فصیح و بلیغ فارسی میں اسے جواب دیا اور وہ امام کے چہرے کو تکتا رہا اور کہا کہ اے فرزند رسول، آپ تو کبھی یہاں تشریف نہیں لائے اور آپ فارسی تو ایسے بول رہے ہیں جیسے میرے باپ اور دادا کو بھی نہیں آتی تھی. آپ تو ایسے فارسی میں بات کر رہے ہیں. امام نے اس وقت جملہ فرمایا کہ اگر میں تجھ سے بہتر زبان نہ کہہ سکوں تو میں تیرا امام کیسے ہو سکتا ہوں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہنچ رہی؟ بس اختتام تک پہنچ گئی بات. تو جناب یہ تو صاحب فارسی بول نہیں سکے. جب یہ فارسی نہیں بول سکے اور فارسی نے سمجھ میں نہیں آتی تھی, مولا کائنات نے کہا رک جاؤ, اور تمہیں کیا خبر کہ فارسی میں کیا. اور اس کے بعد امام نے سمجھایا بھی اسے, اور پھر یہ کہا, یعنی مطلب سمجھایا. اور مطلب بی بی شہر بانو نے یہ کہا تھا کہ ہم بادشاہ کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. بس اتنا بی بی نے یہ کہا تھا کہ مولا کائنات نے کہا کہ آپ انہی سے کہیے کہ یہ جسے چاہیں منتخب فرمائیں, جن کے ساتھ یہ رہنا چاہیں ان کے ساتھ ازدواج کر دیتے. چونکہ پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر انہیں کنیز بنا کر بیچ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, پہلے ان سے خود پوچھیں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ان کا ازدواج کر دیا جائے. اور مجمع لگا ہوا تھا پھر کافی. بی بی شہر بانو نے براہ راست امام حسین کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. لہذا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا اور ان کا ازدواج ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں نظام بنایا کہ چوتھے امام کی تشریف آوری اس سلسلے میں ہوگی. اور ہمارے اچھا, جب بی بی شہر بانو سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے مجمع میں, مطلب اس مجمع میں سب سے بہترین ہستی امام حسین کا انتخاب کیسے فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ جب دربار پر حملہ ہونے والا تھا ایران میں, اس سے پہلے ہی میں نے 2 رات پہلے خواب میں دیکھا تھا رسول اللہ تشریف لائے تھے, اور انہوں نے مجھے خبر دے دی تھی, آ کر کہا تھا میں مسلمانوں کا رسول ہوں, آپ کے دربار پر اس پر حملہ ہونے والا ہے, جب آپ کو قیدی بنا کے لے جایا جائے تو آپ فکر نہ کیجیے گا, میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے احترام کو محفوظ رکھے گا. حضور نے ضمانت لی تھی. اور انہوں نے کہا کہ خود اپنے بیٹے حسین کو ساتھ لے کر آئے اور فرمایا کہ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو میرے اس بیٹی کی طرف اشارہ کیجیے گا. اور اگلی رات کو سیدہ کونین تشریف لائیں خواب میں, اور انہوں نے مجھے کلمہ اسلام پڑھایا. لہٰذا میں پہلے سے مطمئن تھی کہ میں حسین ابن علی کے پاس پہنچنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا تھا. اس طریقے سے بی بی شہر بانو پہنچی ہیں امام حسین السلام کی خدمت میں, اور پھر حضرت مولانا ظفر علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. ایک قبر کے جو ایران میں معروف ہے بی بی شہر بانو کے نام سے, جو تہران سے آگے جا کر ہے. البتہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہی بی بی شہر بانو ہے یا کوئی اور بی بی شہر بانو ہے, لیکن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور علماء کرام بھی وہاں جاتے ہیں, وصیت بھی کی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں. میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کراچی کی ایک فیملی کم از کم کہ جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے خاص اپنے رزق کے سلسلے میں وہاں پر دعا کی تھی, تو ان کے یعنی واقعاً دن پلٹ گئے تھے اور بہت زیادہ کرائسس میں تھے, اور مولا سید سجاد علیہ السلام کی والدہ گرامی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا تھا. تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے کہ امام بھی باب الحوائج ہیں, ان کی والدہ گرامی, ان کے صدقے میں بھی دعا کی جائے تب بھی حاجات پوری ہوتی ہیں. یہاں تک بات آ گئی ہماری. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا یہاں سے بات کو اور آگے بڑھائیں. اور ہم نے وعدہ کیا آپ سے کہ جو دوسرا نقطہ تھا کہ اے علی آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے, اس پر ہم تھوڑی سی کل بات کرنے کی کوشش کریں گے. چوتھے امام علیہ السلام تو پھر امام ہے. نہیں معلوم وہ جملہ آپ تک پہنچا نہیں پہنچا کہ مدینہ میں شدید قحط تھا, اور غالباً مسعودی نام کا ایک شخص ہے, اس نے کہا کہ شدید قحط کے عالم میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگ رہا ہے. سیاہ حبشی غلام لگتا ہے مجھے, اور اس نے جیسے ہی ابھی دعا ختم نہ کی تھی کہ بادل آنا شروع ہوئے اور پورے مدینہ میں بارش برسنا شروع ہوئی. اور میں تعجب سے اسے دیکھتا رہا, اور میں دیکھتا رہا کہ ایک کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ شدید ترین قحط کے زمانے میں اور خوش سالی کے زمانے میں ایسی فوراً بارش نازل ہو رہی ہے. کون ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تو وہ ایک دروازے پر پہنچا, وہ مولا امام زین العابدین کا گھر تھا. وہ اس کے اندر چلا گیا, میں امام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام خرید لوں. امام علیہ السلام نے غلاموں کو حاضر کیا, اس میں سے وہ حبشی بھی موجود تھا. امام نے کہا کہ تم کون سا غلام لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں. حبشی غلام نے کہا کہ تم مجھے کیوں اپنے مولا سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کہ اس لیے کہ میں نے تیری کرامت کو دیکھ لی ہے. حبشی غلام کی کرامت, امام کے گھر میں رہنے والے غلام کی کرامت, کہ میں نے تیری کرامت کو دیکھ لیا ہے. بس اشارہ سمجھ گیا وہ غلام, امام تو جانتے ہی تھے خیر,
امام جیسے اس نے کہا کہ میں نے کرامت کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ اے پروردگار اب جب کہ یہ راز آشکار ہو چکا ہے تو اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے مولا زندگی کے آخر تک میں مولا کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اور اب یہ راز آشکار ہو گیا تو مجھے اٹھا لے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مسعود یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا اور مجھے فوراً خبر دی گئی کہ وہ غلام دنیا سے چلا گیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، جس کے غلام مستجاب الدعوات ہو، امام نہیں، غلام مستجاب الدعوات ہو، اس کی دعا کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس لیے امام کو کبھی بھی تصور میں نہ لائیے گا کہ امام نعوذ باللہ مجبور ہے، نہ، امتحان کی منزل سے ضرور ہے، مجبور نہیں ہے، مختار ہے امام، مختار ہے امام۔ حتیٰ اب جب مجلس کے بعد آپ دعا مانگے تو جملے کو سوچئے گا، ہم چوتھے امام کے بارے میں ویسے ہی ایک ذہن میں تصور لے کر آتے ہیں کہ ایک بہت بیمار کوئی ہستی ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، امام علیہ السلام ایسے مختار ہیں، گزر رہے تھے راہ کوفہ یا شام کی ایک منزل تھی، ایک شخص آیا امام کے پاس آ کے کہا کہ مولا میں بہت مقروض ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے امتحان لیا، کہا کہ کیا تو اب بھی سمجھتا ہے اس حالت میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ہاتھوں میں ویسے ہتھکڑیاں تھیں، بظاہر تو قیدی تھے امام نے امتحان لینا چاہا اس کا، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ کہا مولا یہ تو ایک صبر کی منزل ہے جس پر آپ ہیں اس وقت، ورنہ تو آپ مالک کل ہیں۔ جب اس نے جملہ کہا، امام علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے میری سواری جب گزر جائے اسی مقام سے زمین کو کھود لینا، تجھے اتنا مال و زر مل جائے گا کہ تیری قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ہے امام۔ لہٰذا غالباً علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علیہ مقاموں نے شعر جو پڑھا ہے کہ سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو۔ جی جی، تو امام علیہ السلام ولایت تکوینی کے حامل ہیں۔ میں اختتام تک بس آگے آپ کے دل بھی آمادہ ہو گئے، لیکن صبر کی اس کیفیت سے، امتحان کی اس کیفیت سے کیوں گزرتے تھے؟ ایک جملے میں جوانوں کے ذہن میں بھی ایک سوال جو بار بار ہوتا ہے کہ اگر امام حسین کو پتا تھا کہ کربلا معلیٰ میں ان کی شہادت ہونے والی ہے تو کیوں تشریف لے گئے؟ کسی امام کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو کیوں انہوں نے نوش فرما لیا؟ پتا تھا تو کیوں کیا؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، اس میں سے ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ فرمایا امام علیہ السلام کبھی بھی اپنے علم غیب کو اپنی ذاتی جان یا ذاتی مال کو بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ قانون یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ علم غیب کو ثابت کیا، علم غیب کو اس لیے علم غیب کا اظہار فرمایا کہ اپنی امامت ثابت کی جا سکے، خدا کی توحید ثابت کی جا سکے۔ اپنی ذاتی جان یا ذاتی مال یا اولاد کو بچانے کے لیے امام نے کبھی علم غیب کا استعمال ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام علم غیب کا استعمال کر کے اپنی جان بچانے لگے تو پھر وہ عام انسانوں کے لیے حجت کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ایک سوال ہم اور آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ جب امام کی جان پہ کوئی خطرہ تھا یا مال پر یا اولاد پر انہوں نے علم غیب کے ذریعے سے بچا لیا، میں تو نہیں بچا سکوں گا۔ تو وہ جو امتحان آ رہا ہے ایک عام انسان پر، اس امتحان کی منزل سے گزرنے کے لیے اس کے لیے حجت کیسے امام؟ حجت اس طریقے سے کہ نہیں، ہم اپنے علم غیب کو استعمال نہیں کرتے، جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس امتحان سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم بھی گزر سکو۔ یہ مختصر بات ہو گئی۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ مختار ہے، دوسری جانب لیکن امتحان کی منزل بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، ابن ربیع کی روایت ہے، جب یہ کاروان شام کے قریب پہنچا، ابن ربیع صحابی رسول ہے، تو ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے نقاروں کی آواز آ رہی ہے، شادیانوں کی آواز آ رہی ہے۔ ابن ربیع کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کوئی عید کا موقع تو ہے نہیں آج، یہ کیسے نقارے بج رہے ہیں، کیسے شادیانے بج رہے ہیں؟ تو مجھے خبر دی گئی کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ اس کی بہنیں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹا ہے اس کا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، قیدی بنا کر لے آیا گیا ہے۔ ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں فوراً اس قافلے کی جانب گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بظاہر اب کچھ ضعیف نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ تو میں نے جا کر ان سے سوال کیا۔ اچھا، جب میں نے دیکھا نوکے نیزہ پر کچھ سر بھی ہیں اور ان سروں میں کچھ نورانیت بھی ہے،
ایک سر سب سے زیادہ نورانی ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب میں ان کے قریب پہنچا، بلکہ روایت یوں ہے، اصل روایت یوں ہے، جیسے میں اس قیدی کے قریب پہنچا انہوں نے میرا نام لیا، کہا اے ابن ربی تم. میں نے تعجب سے کہا آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم ہمارے جد کے صحابی ہو نا. بس اتنا سننا تھا. ابن ربی کہتا ہے کہ میرا کلیجہ ہل گیا. کیا یہ آل رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا؟ کیا یہ آل رسول ہیں؟ کہتے ہیں میرا کلیجہ ہل گیا. میں نے کہا کہ للہ اپنا تعارف کروائیے گا. شخص نے کہا کہ انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین کا بیٹا علی. آپ حسین کے بیٹے علی؟ اب آپ غور کیجئے گا، دیکھیں اللہ کسی شریف النفس انسان کو اس منزل پر نہ لے آئے کہ اسے کسی سے سوال کرنا پڑ جائے. ابن ربی نے کہا کہ مولا کوئی حکم ہو تو بیان کیجئے، آپ یہاں قیدی بنا کر اس طرح سے. کہا دیکھ اے ابن ربی میرے باپ کا سر، حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہے. کہا مولا بس آپ مجھے کچھ حکم دیجیے. اب میں کیا کرنا، اللہ نہ کرے کسی شریف النفس انسان پر یہ کیفیت ہے. کہا اے ابن ربی تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہیں کیا؟ امام نے کہا دیکھیں وہ معجزہ اپنے مقام پر، میں نے عرض کیا نا امتحان کی منزل میں. کہا تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہے؟ کہا فرزند رسول میرے پاس 2000 دینار ہے. کہا اچھا ایسا کر کچھ چادریں خرید کے لے آ. اللہ اکبر. کہا کچھ چادریں خرید کے لے آ. کچھ چادریں خرید کے لے آ اور بیویوں کو تقسیم کر دے. ابن ربی کہتے ہیں میں فوراً گیا، میں 1000 دینار کی چادریں لے کر آیا. میں چادریں لے کر آیا اور میں نے بیویوں کے حوالے کرنا شروع کی چادریں. ظاہر ہے کہ سپاہی اطراف میں آگے پیچھے کہیں ہوتے تھے. میں نے چادریں جلدی جلدی تقسیم کرنا شروع کی. جتنا لمحہ ہو سکتا تھا، ممکن ہو سکتا تھا، بیویوں نے سر پر چادر رکھی. لیکن وہ جو کربلا میں شام غریبہ ہوا تھا وہ پھر دہرایا گیا. چادریں نیزوں سے پھر چھین لی گئیں. بیویاں پھر بے مقناع چادر ہو گئیں. ابن ربی آیا چوتھے امام کے پاس. کہا مولا میں چادر دیتا ہوں، یہ چادر رہنے نہیں دیتے. کہا اچھا تیرے پاس کچھ اور درہم و دینار ہے؟ کہا مولا 1000 دینار اور بچے ہیں. کہا ایسا کر ان میں بانٹ دے، ان سپاہیوں میں بانٹ دے، ایک بات کہہ کر کہ دیکھو میں دینار دے رہا ہوں اس بات پر کہ یہ سروں کو آگے لے کر چلیں، تاکہ یہ جو مجمع لگا ہے یہ میرے بابا کے سر کو دیکھ لے، زینب کے کھلے سر پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. اب میں آپ کے سامنے دل کٹ جائے گا اس جملے کو اگر کوئی اس شدت سے محسوس کر سکے. ابن ابی کہتا ہے میں نے تقسیم کی 1000 دینار. اس کے بعد یہ نیزوں کو لے کر، چونکہ میں نے تقسیم کیے تھے، یہ نیزوں کو سروں کو لے کر آگے بڑھ گئے. قافلہ پیچھے تھا اور یہ آگے تھے، نیزہ بردار حسین کا سر تھا. ایک مرتبہ کسی نے، جو سب سے نورانی سر حسین کا تھا، ایک شخص نے پتھر اٹھایا، سر حسین کی طرف پھینکنا چاہا. ابن ربی کہتے ہیں مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں نے تلوار نکال لی. مولا سیر سجاد سے کہا مولا ضبط نہیں ہو پاتا. اب جیسے ہی تلوار نکالی، جانتے میرے بیمار امام نے کیا کہا؟ کہا اے ابن ربی تو ایک پتھر برداشت نہ کر سکتا. اے میرا بیمار امام سید سجاد، اللہ جانے راستے میں کتنے پتھر مارے گئے. پتھر تو چھوڑ دیے، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتا رہا. اور یہی وجہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب سید سجاد ایک پتھر ابن ربی نہ دیکھ سکا نا کہ کوئی مار دے. آپ ذرا سوچیں سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا حسین کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہو مقتل میں. کل میں نے مصائب جہاں پر ختم کیے تو جہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ باپ کا جنازہ ہو اور وہ چھوڑ کر جا رہا ہو؟ یہ ہے میرا مولا سید سجاد. اور جب جنازے سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو دیکھ رہے تھے بابا کے جنازے کو، اور سجاد کا جسم کانپ رہا تھا. اور یہ موقع تھا، ایسا لگا جیسے سجاد کی روح پرواز نہ کر جائے. ہمارے 1000 سلام و محافظ امامت زینب کبریٰ پر سلام اللہ علیہ بیوی نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا. سجاد نے اپنی بوبی زینب کبریٰ کو دیکھا. آخری جملہ عرض کروں گا، زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے تھے، زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ گری تھی.
امام فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب بندھے ہاتھ کے ساتھ زمین کربلا پر تشریف لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ ابْنَ الْحُسَيْنِ يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا. نام امام سجاد پر اللہم یا وجیہا عند اللہ اشفع. مولا زین العابدین علیہ السلام کے نام پر ایک اور مرتبہ یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ تھوڑا سا اور مل کے ماشاءاللہ آخر تک مومنین اب تو بیٹھے ہوئے سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جزاک اللہ ماتم. یا حسین یا حسین